اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 43، 32 سے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے دریاؤں میں وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو مثل پہاڑوں کے دریا میں نظر آتی ہیں۔ یعنی واقعاً پروردگار عالم نے فطرت کے ان قوانین کو انسان کے لیے موافق بنایا ہے کہ انسان سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیوں کو اور جہازوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کے مثل جہاز ان کو وہ لے کر سفر کرتا ہے اور اسی کے اوپر سامان کو لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے۔ پروردگار عالم اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا رخ بیان کرتا ہے کہ ان یشاء یسکن الریح، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہوا کو ساکن کر دیتا تو اس کو کہاں سے موومنٹ کے لیے کوئی تحرک مل پاتا، وہ آگے کہاں سے چل پاتی۔ یعنی اب یہ ہوا ہو یا اسٹیم ہو یا انرجی کا کوئی دوسرا ذریعہ، یہ سب کے سب پروردگار عالم کے احسانات ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر اللہ ہواؤں کو ساکن کر دے فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو یہ کشتیاں ساکن رہ جائیں سمندر کی سطح پر، وہ موو نہیں کر پائیں گی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت برداشت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور اللہ اگر چاہے تو انہیں تباہ کر دے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم انہیں اس نعمت سے کلیتاً محروم کر کے
تباہی تک لے جا سکتا ہے۔ سمندر ہی کے اندر پورے پورے جہاز غرق ہو جائیں، انسان ڈوب جائے، یا پروردگار عالم اس نظام کو ہی تلپٹ کر دے، تو پروردگار عالم یہ کام کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، کہ وہ عام طور پر درگزر سے کام لیتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تاکہ وہ جانے کہ کون نشانیوں میں پروردگار عالم کی، یعنی ہماری نشانیوں میں کون تکرار کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی بحث کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو ایکسپوز کر دیتا۔ جاننے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ایکسپوز کر دینا، مگر یہ ایکسپوز کرنا اب پروردگار عالم نے زیادہ تر کیسز کے اندر میدان قیامت ہی کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ملتی ہے، لیکن اگر خدا چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا۔ تو اب ان آیتوں کے اندر پروردگار نے کشتیوں کی طرف متوجہ کیا کہ یہ بڑی بڑی کشتیاں خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا چاہتا تو ہوا کو ساکن کر دیتا، یہ سمندر کی سطح پر رہ جاتی۔ اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، یا خدا چاہتا تو انہیں تباہ و برباد کر دیتا ان کے کرتوت کی وجہ سے، اور بہت سوں سے درگزر بھی کرتا، معاف کر دیتا، اور پروردگار عالم چاہتا تو ایکسپوز کر دیتا ان لوگوں کو جو تکرار کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوتی۔ اب اس کے بعد اوورال پروردگار فرماتا ہے کہ فما اوتیتم من شیء، کہ جو چیز تم کو دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی کا متاع، سامان ہے، لذت ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا کچھ سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یعنی تم دنیا کی ان لذتوں کی وجہ سے پروردگار عالم کی ان باتوں کو نظر انداز کر رہے ہو کہ جو آخرت میں تمہیں اس فائدے کو حاصل کروا سکتی ہیں، دلوا سکتی ہیں، کہ جو یقیناً ان فانی لذتوں سے بہتر بھی ہیں، اور اس کے اندر ڈیوریبلٹی بھی زیادہ ہے، اور اس کے اندر بقا ہے، پائیداری ہے۔ مگر وہ کن کو ملے گی؟ اب ظاہر ہے کہ جن کو ملے گی وہ پھر متاع الحیات دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کے سامان کو وہ کیپٹلائز کریں گے تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے۔ مگر یہ افراد کون ہیں کہ جن کو یہ خیر اور ابقا والی نعمتیں ملنے والی ہیں؟ ان کی کچھ صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ للذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو دور کرتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور جو شرمناک باتیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یعنی وہ جو گناہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہے، دوسرا گناہ صغیرہ ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے، جہاں وہ آیت آئی تھی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو چھوٹے گناہوں سے چھوٹے گناہوں کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے۔ تو ظاہر ایک بحث ہے کہ پھر بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کے درمیان فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تو اس کے اندر معیارات دیے گئے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں انہوں نے اسی پر گفتگو بھی کی، اور دیگر علماء کرام نے بات کی ہے۔ من جملہ اس میں سے یہ ہے کہ مثلا اگر کسی گناہ کے بارے میں واضح طور پر عذاب کا تذکرہ آ گیا ہے قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث کے اندر، جیسے آگ کے والدین، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحم کرنا، اسی طرح سے شراب پینا وغیرہ، تو یہ وہ گناہ ہوں گے کہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا۔ اور اگر گناہوں سے روکا گیا ہے لیکن اس کے اوپر وعید الگ سے نہیں ہے، یہ عذاب کا ذکر نہیں آیا ہے، تو پھر اس گناہ کو گناہ صغیرہ مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے ذیل میں کی گئی ہیں، لیکن یہ ایک موٹی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ خود کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاصرار، کہ اگر بار بار صغیرہ گناہ کیا جائے تو یہ خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ میں بھی اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو پھر گناہ کبیرہ بھی کبیرہ نہیں رہتا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو شرمناک باتیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر کبھی ان کو غصہ آ جائے تو یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے آگے سرکشی نہیں کرتے، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
اور ان کا آپس میں معاملہ شورا کا ہوتا ہے، یعنی وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کاموں کو آگے کیسے بڑھایا جائے، کاموں کو کیسے کامیاب کیا جائے۔ ان تمام تر چیزوں کے لیے وہ شورا کا انتظام کرتے ہیں، یعنی مشورہ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اگر صحیح شخص سے مشورہ کرے تو گویا اس کی عقل میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر پاتا ہے۔ مگر یہ بالکل یاد رکھنے والی بات ہے کہ جہاں خود پروردگار عالم کی طرف سے، معصوم کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے نص آ جائے، جیسے کہ آیت میں ہے سورہ احزاب میں کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، کہ مومن اور مومنہ اگر رسول یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی چیز کے بارے میں تو ان کے پاس کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اختیار کی جب مطلق نفی ہو جائے تو پھر نہ ایک فرد کو کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ مجموعہ امت کو، لہذا نص کے مقابلے میں نہ اجماع درست ہوتا ہے اور نہ ہی کسی شورا کی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ کہ جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائیت کے بارے میں فیصلہ کر دیا، خلافت کے بارے میں فیصلہ کر دیا، تو اب اس کے بعد ٹھیک ہے زبردستی کر کے کسی چیز کو فیصلہ کرنا اور مسلط کر دینا نص کے اوپر، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ تو آخر میں پروردگار عالم ہی نے کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں شیعہ موقف بالکل واضح ہے کہ مولائیت کا معاملہ، ولایت کا معاملہ، امامت کا معاملہ، خلافت کا معاملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کر دیا تھا۔ بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں میں واضح حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور وہ پروردگار عالم کی طرف سے گویا مقرر کردہ ہے، تو پھر اس کے بعد کسی شورا کی اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک موقف ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب ان کے اوپر کوئی ناحق زیادتی کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو یہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی بدلہ لینے کو بھی منع نہیں کیا ہے پروردگار عالم نے، اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور اگر کوئی برائی کی گئی ہے تو اس کا بدلہ ویسا ہی لیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تجاوز کیا جائے۔ اب اس کی تفصیل ظاہر فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور اگر کوئی معاف کر دے اور تعلقات اچھے رکھے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ہمیں دوسرا پہلو سمجھ میں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بدلہ لینے کی جہاں پر زیادتی ہوئی ہے اجازت دی گئی ہے، جو اس کا ڈیو کورس آف ایکشن ہے وہ ہوگا، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یقیناً اس کی زیادہ تعریف کی جا رہی ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو بدلہ لے بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، تو ان پر پھر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، ہاں الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ستم ڈھاتے ہیں زمین میں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے، بخشش سے کام لے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عزم الامور، علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مجموعی طور پر اسلامی دستور کے اسی نقطہ اعتدال کا پتہ دیا گیا ہے کہ قصاص کا قانون ضرور ہے، مگر اس قانون میں قصاص کا حق دیا گیا ہے، اسے فرض قرار نہیں دیا گیا ہے۔ قصاص نہ لیتے ہوئے معاف کر دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کے نزدیک خاص فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، جس کی مدح یہاں یوں کی گئی ہے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ جو کہا گیا ان ذالک لمن عزم الامور، کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو جو اس طرح کرے وہ جیسے اللہ کی طرف سے شاباشی کا مستحق ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسے اس معاف کرنے کا بڑا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 43 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔